فرشتہ بنایا جاتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے۔ فرشتہ بنایا جاتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے۔ فرشتے کو اللہ نے بنا کے بھیجا، انسان کو بننے کے لیے بھیجا۔ انسان کو بننے کے لیے بھیجا۔ کیا بننے کے لیے؟ انسان کو خدا نے حجت الاسلام بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ انسان کو خدا نے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ انسان کو خدا نے مالک اور سیٹھ بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ انسان کو خدا نے مرزا و افغان و سید بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ خدا نے انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ ڈر گئے۔ واشفقن منہا، اشفاق، اشفقہ خوف کو کہتے ہیں، شوق کو نہیں کہتے۔ اشفاق، شفق کس کو کہتے ہیں؟ خوف۔ فاشفقن منہا، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، امانت دیکھ کر ڈر گئے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیں اگر دی جائے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ امانت دیکھ کر ڈر گئے۔ کون ڈرا؟ آسمان، سارے آسمان، سماوات، ساتوں آسمان۔ زمین ڈر گئی، اور زمین کے اوپر سب سے استوار و مضبوط و قوی چیز یعنی پہاڑ، پہاڑوں کا خصوصیت ذکر کیا اللہ نے کہ ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو بھی پیش کی۔ پہاڑ جو اتنے مضبوط کہ انسان ضرب المثل دیتا ہے، کوہ کی طرح، پہاڑ کی طرح، ان پہاڑوں کو بھی اللہ نے اپنی امانت دی۔ ڈر گیا پہاڑ، لرزنے لگا پہاڑ، انکار کر دیا، اے اللہ میں یہ امانت نہیں لے سکتا۔ فحملها الانسان، انسان نے بڑھ کر یہ امانت قبول کر لی۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم و جہول ہے، ظالم ہے اور نادان۔ اس سرزنش کے طور پہ نہیں کہا گیا، اعلان خطر کے طور پر کہا گیا۔ اسے پتہ نہیں کہ اس نے کیا ذمہ داری لے لی ہے۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہی تھی، میں آزاد لفظوں میں اس ساری مضمون کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ امانت یہ تھی کہ خدا نے آسمانوں سے پوچھا، اے سماوات، آپ کو بنا کے بھیجوں یا سماوات خود بنو گے؟ اے زمین، تجھے زمین میں بناؤں یا خود بنو گی؟ اے پہاڑ، تو پہاڑ خود بنے گا یا میں پہاڑ بناؤں؟ سب نے کہا، اے اللہ ہمیں بنا کے بھیج، ہم بن نہیں سکتے خود، ہمیں بنا کے بھیج۔ خدا نے زمینوں کو زمین بنا کے بھیجا، آسمانوں کو آسمان بنا کے بھیجا، پہاڑوں کو پہاڑ بنا کے بھیجا، ملائکہ کو ملائکہ بنا کر خلق کیا، ہر ایک کی ہستی و ذات اس کو دے کر پیدا کیا۔ لیکن اللہ کا اعلان تھا کہ کون ہے میری مخلوقات میں سے جسے میں نہ بناؤں، جسے میں نہ بناؤں، میں صرف اس کے اندر بننے کی صلاحیت رکھ دوں اور اس کو بننے کا راستہ بتا دوں، اور وہ خود میری دی ہوئی صلاحیت اور میرے دیے ہوئے راستے کے تحت وہ خود بنے۔ انسان نے بڑھ کر کہا، اے پروردگار وہ میں ہوں، وہ میں بنوں گا۔ ہم بننے کے لیے آئے عزیزان، اس نقطے کو کبھی عمر بھر فراموش نہ کریں۔ یہ میرے بزرگ بھی اور یہ جوان عزیز، ایک ہی کام، ایک ہی ایجنڈا ہم سے کہا گیا ہے۔ زمین پر آنے کا ایک ہی مقصد ہے، انسان بننے کے لیے۔ انسان بننا محاورتاً نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انسان بنو، جب کوئی آدمی ہوتا ہے نا چھیڑ رہا ہوتا ہے ہمیں، شرارت کر رہا ہوتا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان بنو۔ انسان بنو یہ چپ کر کے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، مجھے نہ چھیڑو۔ یعنی جو آپ کو نہ چھیڑے وہ انسان ہوتا ہے، جو مجھے نہ چھیڑے وہ انسان ہوتا ہے۔
اور جو چھیڑے وہ انسان نہیں ہوتا. عموماً مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا کہ انسان بنو. وہ انسان تمہارے کہنے سے تو نہیں بنے گا، بنانے سے انسان بنے گا. آپ اس کو بناؤ انسان، وہ انسان بن جائے گا. یہ محاورتاً سرزنش کے طور پر کہا جاتا ہے انسان بنو. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو جو کہا انسان بننا ہے، قرآنی معنی میں کہا انسان بننا ہے، فلسفی معنی میں کہا انسان بننا ہے. یعنی انسان کو اپنی ہر چیز خود بنانی ہے. کہ بشر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کا نام خلق ہے اور ایک کا نام خلق. حرف ایک ہی ہے، زیر زبر مختلف ہیں. خلق اور خلق، خے لام قاف، دو نقطے والا قاف. خلق اور خلق. خلق انسان کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے. خلق انسان کی ہستی کا، انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور خلق وہ حصہ ہے جو خود انسان کو سپرد کر دیا. خلق کے بارے میں خدا نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، جو میرا کام تھا میں نے احسن طریقے سے کیا ہے، تیری تقویم احسن کی ہے میں نے. اب تیرا کام شروع ہوتا ہے. تو نے اس خلق کے اندر خلق بنانا ہے، تو احسن خلق کے اندر احسن خلق بنا. جب تو احسن خلق بنائے گا تو ہو جائے گا انسان. تو ہو جائے گا انسان. جیسی خلق ہے ایسی خلق بھی ہو، جیسی خلقت ہے ایسا ہی اس کے اندر خلق بھی ہو. جب خلق و خلق ایک جیسے ہوں گے تو انسان بن جائے گا. لیکن اگر خلق احسن کے اندر تو نے خلق احسن نہ بنایا، اگرچہ تیرا ظاہر انسانی ہوگا لیکن تیری حقیقت انسانی نہیں ہوگی. ہمیں خود بننا ہے عزیزان. ہم سب بن رہے ہیں، در حقیقت جو کچھ کر رہے ہیں بن رہے ہیں. قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بنا رہا ہے. انسان اپنا معمار ہے، اپنی ذات کا معمار ہے، اپنی حقیقت کا معمار ہے. نہ یہ کہ انسان کی حقیقت جبرن مجبورن بنا دی گئی ہے اور اب انسان نے صرف اس کو سنوارنا ہے. ہمارا کام اپنی ذات کو سنوارنا نہیں، صرف اس کو آرائش اور بنو سنگار نہیں کرنا، بلکہ پہلے اس کو بنانا بھی ہے. اس کو مقامی انسانیت تک پہنچانا بھی ہمارا کام ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے وجود کا حصہ بنتا جا رہا ہے. میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ گفتگو یوں نہیں کہ ہوا میں پراکندہ ہو کے یہ آواز اور ہباءً منصورہ ہو رہی ہے، پراکندہ ہو کے گم ہو چکی ہے فضا کے اندر. نہ، اس گفتگو کی بازگشت باہر جا رہی ہے، ورنہ یہ کلمات اور یہ الفاظ اور یہ گفتگو سب کچھ اندر منتقل ہو رہی ہے. اس کی بازگشت باہر جا رہی ہے. بعض اوقات ہے نا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو تھپڑ مارے، آواز باہر جاتی ہے، درد اندر جاتا ہے. تھپڑ کی ہر چیز باہر نہیں گئی، زیادہ حصہ اندر آیا ہے، کچھ حصہ باہر گیا ہے. اگر کوئی اپنے گھر کو آگ لگائے، اگر کوئی اپنے گھر کو آگ لگائے، پڑوسی کے گھر دھواں جائے گا، آگ نہیں جائے گی. آگ اس کے گھر میں ہے، دھواں پڑوسی کے گھر میں ہے. اگر کوئی اپنے گھر میں پھول کھلائے، خوشبو کا جھونکا پڑوسی کے گھر جا رہا ہے، لیکن پھول اس کے گھر میں ہے، گلستان اس کے گھر میں ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے اپنی وجود کو آگ لگا رہا ہے. جب کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کسی کو گالی دیتا ہے، جب کسی پہ بہتان باندھتا ہے، جب کسی پہ جھوٹ باندھتا ہے،
تو اس جھوٹ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے آگ کے دھوئیں سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. آگ جلانے سے جلتا کوئی اور ہے، دھوئیں سے دکھتی کوئی اور آنکھ ہے. جب کسی پر کوئی بہتان باندھتا ہے، وہ در حقیقت اپنے اندر آگ لگا رہا ہے، جل رہا ہے خود، دھواں اس کا دوسرے کی آنکھ میں پڑا ہے. اور اسی طرح جب کوئی عمل خیر انسان انجام دیتا ہے، عمل خیر جب انجام دیتا ہے انسان، اپنے وجود کے اندر گلستان اگا رہا ہے. اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو خوشبو کا جھونکا دوسرے تک پہنچے. حتیٰ جب آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی کو کوئی صدقہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی مدد کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میری جیب سے پیسہ نکل گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے پیٹ میں صرف خوشبو گئی ہے، اصل عمل آپ کے اندر واپس آ گیا ہے، اصل حقیقت لوٹ آئی ہے. آپ نے در حقیقت اپنے وجود کو تعمیر کیا ہے. آپ جتنا عمل انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اپنے وجود کے ردے لگا رہے ہیں. ردے ہی کہتے ہیں نا، جب دیوار کھڑی کرتے ہیں تو اس کا ایک ردا لگاتے ہیں، اس ردے کے اوپر دوسرا ردا، پھر اس کے اوپر تیسرا ردا. ردا لگانے کے لیے ایک ایک اینٹ لگانا پڑتی ہے، ایک ایک اینٹ لگانا پڑتی ہے، ایک ایک بلاک چننا پڑتا ہے. اس طرح سے ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے. انسان کے وجود کی عمارت کے ردے انسان کا عمل ہے، اور انسان کا علم ہے، اور انسان کی معرفت ہے. اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنا رہا ہے. ایک حصہ اللہ نے بنا دیا. جو اللہ نے بنا دیا وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کے لیے جو فریم خدا نے بنایا ہے، جس فریم میں انسانیت ڈالی جا سکتی ہے، وہ اللہ نے بنا دیا. لیکن اس کے اندر انسانیت ہم نے خود بھرنی ہے. یہی فرق ہے انسان میں اور دوسروں میں. ولكن أكثر الناس لا